کائنات کے داماد ہیں علی، جانے بہار گلشن ایجاد ہیں علی، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادے گونو کونو مکانور مشرقین، ان کی ثنا میں کیوں نہ زبان بشر و لال، خود جس کا مدقہ ہو خدا بند ذوالجلال، دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شائن سوجن سلوات، کہنے لگے کہ اے میری شہ پارے جگر، پاتا ہوں اپنے جسم کو ذوف کا اثر، بولی بطول آپ کو خالق جہان میں، رکھے ہر ایک ذوف سے حفظ و امان میں، پھر یوں غور فشا ہوئے ید البشر، یہ سنتے ہی وہ سروری یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا، بولے نبی کے آ میرے آرام و جسم جا، داخل ہوئے کسائے امانی میں مشتبہ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشرقین، یعنی شہید کرب و بلا حضرت حسین، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گوہر فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کی ہائے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ سید البشر، یہ سنتے ہی وہ سروری یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا، بولے نبی کے آ میرے آرام و جسم جا، داخل ہوئے قصہ میں شاہ کربلا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، اتنے میں آئے گھر میں امام فلک وقار، نفس نبی علی و ولی شیر کردگار، بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بسی ہے نکھت پیغمبر زمن، فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ شاہ انبیاء، یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام، بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، اے فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء، داخل ہوں میں قصہ میں اگر عزم ہوں عطا، فرمایا مصطفیٰ نے کہ اے فخر اولیاء، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت قصہ، داخل ہوئے قصہ امانی میں مرتضیٰ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، پہ دختر رسول قریب کے قصہ گئیں، بعد السلام پوچھا کہ اے فخر مرسلین، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان، بولے رسول شوق سے اے نازش جہاں، داخل ہوئیں قصہ امانی میں فاطمہ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، ایک جاؤ جو کمین میں انوار پنجے تن، آئین دائے غیب خدا بند ظلمنن، اے قصیان عرش نشینان محترم، ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے باگما، شمس و قمر سے چرخ کو پنور کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا، جاری کیا ہے بحر رواں کی ہیں کشتیاں، اصلا نہ کوئی فعل یا بسا نہ رہے گا، سب کچھ نہیں بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیر قصہ جو زمین پر ہے ایک جا،
روح الامین نے عرض کی ہے پیش کردگار یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار؟ فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہیں اور معدن رسالہ و عصمت یہی تو ہیں، زہرا ہیں اور فاطمہ زہرا کا ہے پدر، شوہر فاطمہ کا اور اس کی ہے دو پسر۔ یہ سن کے جبرائیل کی حق سے التجا، پروردگار گر تو اجازت کرے عطا، تیرے کرم سے ہو کے آغوش مدعا، بن جاؤں میں بھی پنجے تن پاک کا چھٹا۔ فرمایا حق نے میں نے اجازت خوشی سے دی، نازل ہوئے زمین پہ جبرائیل بھی۔ روح الامین خدا جانب کسا متوجہ ہو کے کہنے لگے اے شے عظیم، قادم قدیم کی تسلیم و قبول، داخل ہوں میں کسا میں اگر اذن و اصول۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل، یہ بعد میں اہل بیت رسالت تھا جبرائیل۔ یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے، کہنے لگے جناب رسالت آپ سے۔ فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء، یوں کہہ رہا ہے آپ سب رب دوسرا، بعد از درود با سلام شاہ ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم، میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باگما، چرخی جو آسماں کی چلائی ہے باگما، شمس و قمر سے چرخ کو پر نور کیا، تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا، جاری کیا ہے بحرما کی ہیں کشتیاں، اصلا نہ کوئی فعل ابسا نہ رہے گا، سب کچھ انہی بزرگوں کی الفت میں ہے کیا، زیرے کی ساجوا زمین پر ایک جا۔ پھر بولے جبرائیل پتہ تحفظ سلام، خلا کے کل آپ کو بھیجا ہے یہ پیام، اے اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا، رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا، منشاء خاص مالک کے تقدیر ہے یہی، وجہ نزول آیا ہے تطہیر ہے یہی، خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر محمود کی قسم، جسے بنا کے خلت پیغمبری مجھے ہر خوش کو ترپا کی عطا برتری مجھے، جس نے مجھے مرقع عصمت بنا دیا، کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، وہ ذکری صدی سے کسا کا جہاں جہاں، فرش زمین پر جس کسی مجلس میں بے گماں، جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں، وہ سب کے سب ہوں اپنے مقاصد میں کامراں، نازل ہو ان پر رحمت خلا کے دو جہاں، گر ان میں غم زدہ کوئی ہوگا تو با یقین دے گا نجات غم سے اسے رب العالمین، حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار، ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامیاب، بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں، مومن بھی کامراں ہوئے اور ہم بھی با یقین، ہم اور ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب۔ سیفی اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزار ہاتھ، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شہزادی علیہ کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، میرا عرش پاک جسے تو نے کیا تھا، میرے زبات پنجتا نے رب پاک ذات، اہل ولا کو دے غم عالم سے نجات،
وقت الجل زبان پر نادے علی رہے، دل پر علی کے نام کا نقش جاری رہے، سیفی کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، از بات عالی آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ سلام پڑھیں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں اور اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جناب تشریف لا چکے ہیں اور حدیث قصہ ہو چکی ہے، اب آپ لوگ سے دستبستہ گزارش ہے کہ موسم کو نظر انداز کریں اور فرش عزا پہ تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ ہوگا احسان بہت آپ کا بھائی ہم پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ یہ وہ ہیں عرش کے پالوں نے جسے پالا ہے، نور زادی ہیں اجالوں نے اسے پالا ہے۔ اس نے دیکھے تھے کہاں شام کے ایسے منظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ دل کی دھڑکن اس شبیر کی سب کہتے تھے، ساتھ میں اکبر و عباس صدا رہتے تھے۔ اس کے چہرے سے کبھی ہٹتی نہ تھی میری نظر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ دیکھ کے گھر میں اندھیروں کو یہ گھبراتی تھی، سن کے آہٹ یہ ہواؤں کی بھی ڈر جاتی تھی۔ آج تک یہ نہ رہی تھی کبھی تنہا گھر پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ کون سا پیار تھا اس نے جو نہ پایا بھائی، اس کو حوروں نے بھی گودی میں کھلایا بھائی۔ پیار سے اس کو سبھی کہتے تھے جانے مادر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔ شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر۔
پھول کی طرح ہمیشہ ہی رہی ہاتھوں میں، 10 محرم سے نہیں سوئی تھی یہ راتوں میں، سو بھی جاتی تھی تو اٹھ جاتی تھی ڈر خرقہر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، یہ کبھی سوئی نہیں باپ کے سینے کے سوا، دن میں ہر وقت لیے رہتے تھے گودی میں چچا، پڑھتی تھی ساتھ میں پھپھیوں کے نمازیں اکثر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، آؤں گا لوٹ کے روزے کو بنانے کے لیے، دل نہیں چاہتا ہرگز میرا جانے کے لیے، کیا کروں حکم مشیت سے میں ہوں مجبور، مگر ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، سر کھلے سارے اسیروں کے برابر ہی رہی، باپ کے سر کو کبھی دیکھتی تھی مجھ کو کبھی، ہاتھ رکھتی دلتی اپنی کبھی رخساروں پر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، شام والوں سے یہ عابد نے کہا رو رو کر، ایک دیا قبر سکینہ پہ جلانا آ کر، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات۔ کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیاں کرتی تھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، شمع منگوائی ورنہ میں نہیں جینے کی، آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، مجھ کو تڑپائیں گے، ان کے سینے پہ
اگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، بابا آ جاتے تو اس شمر کو ہوتا معلوم، بابا آ جاتے تو اس شمر کو ہوتا معلوم، کون ہے یہ معصوم، کون ہے یہ معصوم، کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا، پانی لانے کو کہا روٹھ گئے مجھ سے چچا، آپ ہی سوچیں ذرا، آپ ہی سوچیں ذرا، ہوتے امو تو میں اس طرح تماچے کھاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے، گود میں لے لو مجھے، ورنہ پچھتاؤگی زندہ نہ رہوں گی میں کبھی، آج کے بعد یہاں ہوئے پدر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ان سے یہ فرمانا، مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں اور اہل محلہ سے گزارش ہے کہ جناب مجلس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ فرش عزا پہ تشریف لیں۔
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صلوات بجے محمد وآل محمد۔ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، اور اس پر اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اہل بیت رسول اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں ہر طرح کے رزق سے دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اس آیت کو، اس کے اوپر بڑے بڑے خطیب جو ہیں وہ تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ آیت تطہیر، اس کی شان نزول کا نام ہے حدیث قصہ۔ اسی حدیث قصہ کو ہم ہر شب جمعہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور ایک خواہ کی ایک بحث اٹھائی جاتی ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے صاحب دعائے کمیل افضل ہے یا حدیث قصہ افضل ہے۔ کوئی کہتے ہیں دعائے کمیل پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے حدیث قصہ پڑھنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے وہ افضل ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں جو بھی اس طرح کی بیوقوفی کی بحث کرتا ہے اس کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث قصہ کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم دعائے کمیل کیا ہے۔ بہت جاہلانہ بحث ہے، بہت ہی احمقانہ بحث ہے جو بحث کی جاتی، بعض اپنے جاہل ذاکرین اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ صاحب حدیث قصہ افضل ہے، زیادہ حدیث قصہ پڑھنا چاہیے، کہہ رہے دعائے کمیل افضل ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں جو یہ بحث کرتے ہیں ان کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث قصہ کیا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ دعائے کمیل کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب اہل بیت نے، بہت توجہ ہے، جب اہل بیت نے اللہ کی تعریف کی تو دعائے کمیل بن جاتی ہے، اور جب اللہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے تو حدیث قصہ بن جاتی ہے۔ ایک صلوات بھی اب بتاؤ کس کو چھوڑو گے، دعائے کمیل چھوڑو گے یا حدیث قصہ؟ دونوں پڑھنا ہے ہمیں، حدیث قصہ بھی پڑھنا ہے اور دعائے کمیل بھی پڑھنا ہے، اور مشکل سے دونوں کے پڑھنے میں 20 سے 25 منٹ لگیں گے۔ ارے 25 منٹ دعا میں گزار دو، کم از کم غیبتوں سے تو بچی جاؤ گے اتنی دیر۔ یہی حدیث قصہ ہے جو آیت تطہیر کی شان نزول ہے، اور آپ کو معلوم ہے، سنتے ہی رہتے ہیں حدیث قصہ کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں، دیکھیے ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے، یا چاہے رسول اللہ کا ہو چاہے اماموں کا، ایک ایک لفظ جو ہوتا ہے وہ نپا تلا ہوا کرتا ہے، ہر لفظ پوری پوری معنوں کی دنیا آباد ہوا کرتی ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے جسم، بہت توجہ ہے ماشاء اللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ مختصر مجمع ہے مگر سب پڑھے لکھے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے جسم، ایک چیز ہوتی ہے بدن۔ جسم و بدن میں کیا فرق ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کبھی اس پر شاید آپ حضرات نے غور فرمایا ہو، یہ نہیں کہا جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ کہا بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کیا فرق ہے؟ ارے جسم کہتے ہیں سر سے لے کر پیر تک، یہ جسم ہے، اور جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے، جسم میں سر بھی شامل ہوتا ہے، لیکن بدن میں سر شامل نہیں ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، بہت توجہ، بدن میں سر شامل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزے کے سلسلے میں جو حکم ہے، جو کہا جاتا ہے کہ بھائی حوض میں جب تم
تم یا دریا میں یا تالاب میں کبھی نہاؤ روزے کی حالت میں تو بدن تو پورا ڈبو سکتے ہو مگر سر نہیں ڈبو سکتے. سر نہیں، یہی تو ہے کہ پورا بدن ڈبو سکتے ہو مگر سر نہیں ڈبو سکتے. اس کا مطلب ہے کہ بدن سر سے نچلے حصے کو کہا جاتا ہے اور جسم پورے سر کو ملا کر کہا جاتا ہے. تو رسول یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں بلکہ بدن میں کمزوری، یعنی اپنے سر کو شامل نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ رسول کے جسم میں تو کمزوری ہو سکتی ہے لیکن سر میں کمزوری نہیں ہو سکتی. ایک صلوات بھیجے اور سر ہی میں دماغ بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے دماغ میں کمزوری نہیں ہو سکتی. اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ دماغ کمزور ہو گیا ہے تو خود اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے، رسول کا دماغ نہیں. ایک صلوات میں جو دوسری چیز جو ہے سامنے کی جو کرنا ہے تو رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے. یمنی چادر شہزادی لا کر دے دی تھی. آپ کسی بھی گھر میں اگر کوئی بزرگ ہو اور اس کی طبیعت کچھ ناساز ہو، مزاج ناساز ہو، وہ گھر میں آ کر اپنی بیٹی کے گھر میں آ کر وہ آرام کرنے لیٹ جائے کر، تو ہر گھر کا یہی انداز ہوتا ہے کہ بچے اگر قریب جانا بھی چاہتے تو کو روک دیا جاتا ہے کہ بھئی نانا ابھی آرام کر رہے ہیں، دادا بھی آرام کر رہے ہیں، تھوڑا رک جاؤ، طبیعت سب بہتر ہو جائے گی تب تم چلے جانا. لیکن یہاں پر عجیب گھر ہے، بجائے اس کے شہزادی رو کے خود بھیج رہی ہیں، جاؤ دیکھو نانا تمہیں چادر اوڑھے لیٹے ہوئے، چلے جاؤ. امام حسن آئے، وہ بھی چادر میں داخل ہو گئے سلام کر کے. امام حسین آئے، وہ بھی سلام کر کے داخل ہو گئے. پھر مولا علی آتے ہیں، وہ بھی سلام کر کے چادر میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر شہزادی فاطمہ زہرا بھی چادر میں داخل ہو جاتی. مجھے بتاؤ یہ کون سا آرام ہوا؟ یہ کون سا آرام ہوا؟ جب آرام کرنے کے لیٹے ہوئے ہیں تو بچوں کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی قریب نہ جاؤ، ابھی مزاج ناساز ہے، اور سب لوگ زیادہ آرام کرنے دیتے ہیں. میں یہاں معاملہ ہی الٹا ہے. شہزادی خود بھیجے دے رہی ہیں، شہزادی بھی چادر میں آ رہی ہیں، مولا علی بھی چادر میں آ رہے ہیں. تو کیا ہوا تھا؟ رسول نے یہی تو فرمایا تھا کہ میرا مزاج کچھ ناساز ہے، اور بیٹی وہ ہے جو مزاج شناس رسالت ہے، جانتی ہیں کہ بابا کی بیماری کا علاج کس طرح سے ممکن ہے. بچوں کو اس لیے بھیجا کہ رسول فرما چکے ہیں کہ یہ میری جنت کے 2 پھول ہیں، لہذا کہ سر میں گرانی ہو تو یہ پھول حاضر ہیں، ان کی خوشبو سونگھیے تاکہ سر کی گرانی دور ہو. اگر بازوؤں کی قوت میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو علی سا قوت بازو حاضر ہے، اور اگر جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو آپ میرے لیے فرما چکے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جب ٹکڑا جسم میں مل جائے گا تو ہر کمزوری دور ہو جائے گی. صلوات. ایک اور پہلو ہے اس کو عرض کرنا ہے. آپ دیکھیں روایت کیا کہتی ہے کہ چادر اوڑھی، اسی ایک چادر میں رسول اللہ بھی ہیں، اسی چادر میں مولا علی بھی ہیں، اسی چادر میں دونوں بچے بھی ہیں، اسی چادر میں شہزادی فاطمہ زہرا بھی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ ایک چادر کتنے جسموں کو ڈھانپ سکتی ہے؟ ایک چادر، اب چادر تھی کوئی چاندنی تو تھی نہیں، بالکل سامنے کی چیز ہے. چادر تھی کوئی چاندنی تو تھی نہیں کہ 5 آدمی اس کے اندر آ گئے اور 5 آدمیوں کو اس نے ڈھانپ لیا، اندر چھپا لیا. مولا علی بھی اس میں ہے، شہزادی فاطمہ زہرا بھی ہے، امام حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، خود رسول اللہ بھی ہے. کتنی بڑی چادر تھی. اچھا آج اگر آپ چادر خریدنے جائیے گا تو دکاندار پوچھے گا سنگل بیڈ چاہیے ڈبل بیڈ چاہیے. اس زمانے میں ڈبل بیڈ کوئی چادر کا تصور ہی نہیں تھا. آج تصور ڈبل بیڈ، اس کا مطلب سنگل بیڈ چادر تھی، ایک آدمی کے لیے کافی تھی مگر 5 آدمیوں کو ڈھانپ لیا اس نے. کیسے ممکن ہے یہ؟ آئیے مثال پیش کی جائے تاکہ بعض بچے بھی سمجھ سکیں. آپ دیکھیں ایک کمرہ ہے، اس کے پڑھ دیجیے 15 سے 15 اسکوائر فٹ کا ایک کمرہ ہے، اس میں آپ نے ایک بلب روشن کر دیا تو پورے کمرے میں روشنی ہے یا نہیں ہے؟ پورے کمرے میں روشنی ہے، کوئی گوشہ روشنی سے خالی نہیں ہے، کوئی گوشہ نور سے خالی نہیں ہے. اسی کمرے میں آپ نے ایک دوسرا بلب روشن کر دیا. مجھے اتنا بتائیے روشنی بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ نور بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ نور بڑھ گیا مگر کمرہ اتنا ہی کا اتنا ہے.
तीसरा बल्ब रोशन किया आपने, नूर में इजाफा हुआ, पर कमरे में इजाफा नहीं हुआ। कमरा हो तो नहीं है, नूर बढ़ रहा है। एक एक करके 5 बल्ब अगर उसी कमरे में आप रोशन करते चले जाएं, कमरा उतना ही रहेगा, रोशनी बढ़ती चली जाएगी, नूर बढ़ता चले जाएगा। तो नूर की खुसूसियत ही यही है कि जगह उतनी ही रहती है, नूर बढ़ता जाता है। चादर उतनी ही थी, नूर में इजाफा हो रहा था। सलवात भेज बना नवाज एक सलवात बुलंद आवाज पर अब यहाँ पर एक सवाल और भी होता है कि जिस वक्त ये नूर ज़मीन से होता हुआ आसमान तक पहुँचा, फलक तक पहुँचा, अर्श तक पहुँचा, मलाइका तक पहुँच जाए और वहाँ पर मलाइका की आंखें झपकने लगी, फरिश्तों की निगाहों में चकाचौंध, घबरा कर बाहर गए कि पालने वाले किन के नूर हैं। इसमें अजीब बात यह है कि पूछने वालों में जिब्रील भी हैं। बहुत तवज्जो चाहूँगा, पूछने वालों में, सवाल करने वालों में जिब्रील भी हैं। पालने वाले किनके नूर हैं? उसके बाद अल्लाह ने फरमाया हूँ फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। अल्लाह के नाम फातिमा हैं, उनके पितर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर नामदार हैं, उनके बच्चे हैं। अब मैं जिब्रील से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम इनको नहीं पहचानते? क्या इनसे वाकिफ नहीं है? क्या रसूल से वाकिफ नहीं हो? अगर वाकिफ नहीं हो तो फिर वही किसके पास ले जाते हो? फिर कुरान की आयतें किसके पास ले जाते हो? क्या मौला अली को नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो फिर ओहद में जुल्फ़िकार किसके लिए लाए थे? नहीं पहचानते? क्या शहजादी फातिमा ज़हरा को नहीं जानते तो फिर किसके घर में चक्की पीसते हो? इसका मतलब है कि जिब्रील वो हैं कि जो रसूल को भी अच्छी तरह पहचानते हैं, मौला अली को भी पहचानते हैं, शहजादी फातिमा ज़हरा को भी पहचानते हैं, दोनों बच्चों से भी वाकिफ़ है। कैसे वाकिफ़ ना होंगे जिस वक्त दोनों बच्चे अपनी तख्तियाँ लेकर, अपनी लिखाई लेकर माँ के पास आते हैं। माँ ने गाड़ी बताई किसकी लिखाई अच्छी है, किसका खत अच्छा है। ज़ाहिर शहजादी क्या कहें, क्योंकि दोनों मासूम बच्चे हैं, लिहाजा आपके गले में एक हार था जिसमें 5 मोती थे। शहजादी ने वो 5 मोती बिखरा दिए। जो ज्यादा उठा लेगा उसका खत अच्छा है। सलवात भेजे वाला नवाज है। और रिवायत कहती है कि 2 मोती इमाम हसन ने उठा लिए, 2 मोती इमाम हुसैन ने उठा लिए। अब 1 मोती बचा था। अब दोनों में से एक ही तो उठा सकता था। और ये मौका ऐसा था, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया जाओ और जाकर 1 मोती के 2 टुकड़े कर दो, आधा इस शहजादे के पास, आधा उस शहजादे के पास। सलवात भेज मोहम्मद वाले। तो क्या इन शहजादों को तुम नहीं पहचानते हो? जिब्रील पहचानते थे, लेकिन क्या बात है अब पूछ रहे हैं कि किनके नूर हैं। तो शायद जिब्रील जवाब दे तो बात नहीं समझ सके। जब तक ये अलग अलग थे पहचान थी, लेकिन जब एक चादर के नीचे जमा हो गए तो पहचान खत्म हो गई। अब मैं मिसाल दूं ताकि छोटे बच्चे भी समझें। फर्ज कीजिए कि एक गिलास में पानी है, एक जग में पानी है, एक प्याली में पानी है और एक कटोरे में पानी है। सब में पानी है। गिलास के अंदर भी पानी है, जग के अंदर भी पानी है, प्याली के अंदर भी पानी है, कटोरे के अंदर भी पानी है। हमने एक बड़ा सा कांसा ले लिया, उस कांसे में जग का पानी उड़ेल दिया, उसी कांसे में प्याली का पानी उड़ेल दिया, उसी कांसे में गिलास का पानी उड़ेल दिया, उसी कांसे में कटोरे का पानी उड़ेल दिया। अब मैं पूछना चाहता, बताओ इसमें जग का पानी कहाँ पर है? ये बताओ कटोरे का पानी कहाँ है? ये बताओ गिलास का पानी कहाँ है? ये बताओ प्याली का पानी कहाँ है? हर एक कहेगा हम इसमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि किधर किसका पानी है। जब तक अलग अलग थे पहचान थी, इसीलिए जब अलग अलग नूर थे तो जिब्रील पहचान रहे थे। लेकिन अब सब चादर के नीचे जमा हो गए तो पहचान खत्म हो जाती है। सलवात भेजे वाला नवाज हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। पूरी तवज्जो चाहूँगा। अब अल्लाह तारुफ, ये हदीस कुस्सी है। ये हुम फातिमतु अबूहा व बालुहा व बनूहा, ये हदीस कुस्सी है। हदीस कुस्सी उस कलाम को कहते हैं कि जो अल्लाह का कलाम है, मगर कुरान का जुज़ नहीं होता। तो ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमा रहा है हुम फातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। मुझे इतना बता दीजिए कि चादर के नीचे सबसे बुलंद शख्सियत कौन है?
ہمیشہ بزرگ سے تعارف کروایا جاتا ہے چھوٹوں کا. کبھی بزرگ کا تعارف چھوٹوں سے نہیں کروایا جاتا. یہ نہیں کہ بیٹے سے باپ کا تعارف کروایا جائے, بلکہ باپ سے بیٹے کا تعارف کروایا جاتا ہے. تو یہاں سب سے بزرگ شخصیت جو چادر کے نیچے ہے وہ خود حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رتبے بھی سب سے بلند ہے, رتبے بھی سب سے بلند ہے, رشتے میں بھی سب سے بلند ہے, اور عمر میں بھی سب سے زیادہ ہے. یعنی ہر لحاظ سے بزرگ ہے رسول اللہ. تو رسول کے ذریعے سے تعارف کروانا چاہیے تھا, رسول کے ذریعے سے پہچانوانا چاہیے. اور کون پہچانوا رہا ہے؟ اللہ. یہ کہنا چاہیے تھا یہ میرے رسول ہیں, یہ ان کی بیٹی ہیں, یہ ان کے داماد و بھائی ہیں, یہ ان کے نواسے ہیں. لیکن پہچانا کس کے کروایا جا رہا ہے؟ شہزادی فاطمہ زہرا کے ذریعے. فاطمہ زہرا ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بچے ہیں. اس کے لیے علماء نے بہت سے توجیہات پیش کیے, میں صرف دو آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں, توجہ رہے. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک رشتہ تو واسطے سے ہوتا ہے, درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا, اور ایک رشتہ ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ہوتا ہے, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جیسے نانا اور نواسے کا رشتہ یہ واسطے سے ہے, درمیان میں بیٹی کا واسطہ ہے. داماد و خسر کا رشتہ درمیان میں بیٹی کا واسطہ ہے. چچا زاد بھائی کا رشتہ درمیان میں باپ کا واسطہ ہے. اس طرح سے یہ تمام رشتے جو ہیں جو بالواسطہ رشتے کہلاتے ہیں, یعنی درمیان میں واسطہ ہے. اور کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہوتے ہیں, جیسے شوہر اور بیوی کا رشتہ, یہ ڈائریکٹ رشتہ کہلاتا ہے. جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ, یہ ڈائریکٹ رہتا ہے. باپ اور بیٹی کا رشتہ, یہ ڈائریکٹ رشتہ کہلاتا ہے. تو چادر تطہیر کے نیچے 5 لوگ ہیں. 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رشتے میں بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی واسطہ آ جاتا ہے. نواسا ہے بیچ میں واسطہ, داماد ہے بیچ میں واسطہ, خسر ہے بیچ میں واسطہ. اکیلی تنہا فاطمہ زہرا ہے کہ چاروں سے بلا واسطہ رشتہ ہے. رسول باپ ہیں, علی شوہر ہیں, حسنین لخت جگر ہیں. صلوات بھیج بلانا محمد والے. ایک صلوات یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ محمد والے. ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تنہا شہزادی ہے کہ جتنی چاروں شخصیتیں ہیں ان سے بلا واسطہ رشتہ ہے. اور دوسری مسئلہ کیا ہے؟ اگر رسول اللہ کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف ہوتا, میں چاہتا ہوں یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے, یہ بات بالکل صاف ہو جائے. اگر رسول اللہ کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف ہوتا تو جتنے رسول کے رشتہ دار تھے سب دعوے دار ہو جاتے کہ ہم بھی اہل بیت میں داخل, ہم بھی اہل بیت میں داخل. اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ رسول کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف نہ ہو, بلکہ فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف ہو, تاکہ قیامت تک یہ فیصلہ ہو جائے کہ اہل بیت رسول کے رشتہ داروں کو نہیں کہتے, فاطمہ زہرا کے رشتہ داروں کا کہا جاتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے. ایک ٹرانسلیشن کی غلطی ہوتی ہے بہت ذاکروں سے بھی, اور جو اردو یا ہندی میں جو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے حدیث قصہ کا, اس میں ٹرانسلیشن کی بڑی غلطی ہوتی ہے, سخت غلطی ہوتی ہے. ٹرانسلیشن کی غلطی کیا ہوتی ہے کہ جب بنو بھا کا ترجمہ کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن ہوتا ہے 2 بچے ہیں چادر تطہیر کے نیچے, 2 بچے چادر تطہیر کے نیچے ہیں. یہی ٹرانسلیشن کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول ہیں, فاطمہ زہرا ہیں, مولا علی ہیں, اور شہزادی کے 2 بچے ہیں. 2 بچے نہیں کہا, اللہ نے 2 بچے نہیں کہا ہے. میں جو چاہتا ہوں واپس آج کی بہت اہم پہ 2 بچے نہیں کہا. عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے, انگریزی میں وہ نہیں ہے, اردو میں نہیں ہے. انگریزی بھی کیا ہے؟ سنگل پلورل, ایک جو سنگل ہے 2 پلورل ہو جاتا ہے. اردو میں بھی یہی ہے, ایک واحد ہے 2 جمع ہو جاتا ہے. لیکن عربی میں فرق ہے, عربی میں 1 الگ ہے, 2 الگ ہے, اور 3 سے زیادہ الگ ہے. 3 سے زیادہ الگ ہے. ایک جو ہے واحد ہے, اور اس کے بعد 2 جو ہیں
اس کو اثنین کہا جاتا ہے. اس کے بعد دو سے جو زیادہ ہوتے ہیں ان کو جمع کہا جاتا ہے. دو سے زیادہ جمع ہے, پلورل دو سے زیادہ ہے. اردو میں دو پلورل ہو گیا, انگلش میں دو پلورل ہو گیا, عربی میں تثنیہ کہلاتا ہے. وہ واحد ایک, تثنیہ دو. اس کے بعد اب جمع جو ہوگا وہ تین اور تین سے زیادہ پر ہوگا. یہ خصوصیت ہے. اس کے لیے صیغے الگ الگ ہیں, صیغے الگ الگ ہیں. تو یہاں کے اوپر پوری توجہ ہے. اگر دو بچوں کا ذکر ہوتا اللہ کی طرف سے کہ حسن حسین ہیں, تو اس کے لیے عربی میں آتا ابنان. اس کے لیے عربی بہت توجہ چاہوں گا کہ زیادہ سخت معاملہ ہے کچھ, لیکن چاہوں گا بچے سمجھے کہ عربی میں آتا ہے, ورڈ آتا ہے تثنیہ کے لیے. ایک ہے ابن, ایک بیٹا, پوری توجہ, ابن ایک بیٹا, ابنان دو بیٹے, بنون تین اور تین سے زیادہ بیٹے. توجہ رہے. ابن ایک بیٹا, ابنان دو بیٹے, بنون تین اور تین سے زیادہ. اگر صرف امام حسن امام حسین کا تذکرہ ہوتا تو ابنان ہونا چاہیے تھا, جس سے بنتا ابناہا, نون ہٹ جائے گا, ابناہا بنے گا. جب ابناہا ہوگا تو اس کا مطلب امام حسن ہے اور امام حسین. ابناہا نہیں, یہ بنوہا ہے. بنوہا نون جو ہے اضافت میں ہٹا دیا جاتا ہے. بنوہا کے مطلب بنون, جو تین اور تین سے زیادہ پر آتا ہے. دو بیٹے نہیں, تین اور تین سے زیادہ بیٹے. اگر ابناہا ہوتا تو چادر تطہیر میں امام حسن امام حسین رہتے. جمع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے جو تین سے اور تین سے زیادہ پر. اس کا مطلب ہے کہ جب جمع کا صیغہ استعمال کر لیا تو امام حسن سے لے کر آخری امام تک سب کے سب چادر تطہیر میں شامل ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجو مولانا محمد. ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد وآل محمد. اب ظاہر ہے اس کے بعد 2 بجے سے مجھے اور پڑھنا ہے, یہ بارش کی وجہ سے یہی مجلس اتنی تاخیر اس کی ہو گئی. ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک بات, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ پاک ہیں. بہت زیادہ پاک کے کیا معنی ہے؟ کیونکہ کوئی چیز یا پاک ہوتی ہے یا نجس ہوتی ہے. بہت توجہ. اور آیت تطہیر کہہ رہی کہ اہل بیت بہت پاک ہیں, بہت پاک ہے. تو بہت پاک کے کیا معنی ہے؟ کہ یا شے پاک ہے یا شے نجس ہوتی ہے. یہ بہت پاک کیا ہے؟ اسی لیے قرآن مجید میں ایک دوسری آیت نازل ہوئی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. ہم نے آسمان سے طہور پانی نازل کیا. طہور کے معنی بھی بہت پاک. تو مسلمانوں کے 2 بہت بڑے عالم ہیں, ایک امام ابو حنیفہ ہیں اور ایک امام شافعی ہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بہت زیادہ پاک کی کوئی معنی نہیں ہے, لہذا ہم یہی ترجمہ کریں گے کہ آسمان سے پاک پانی نازل ہوا. کیونکہ بہت پاک کے معنی نہیں ہوتے, کیونکہ شے یا پاک ہوگی یا نجس ہوگی. بہت پاک نہیں کہا جا سکتا یہ شے پاک ہے, یہ شے زیادہ پاک ہے, یہ نہیں ہو سکتا, اس کی کوئی معنی نہیں. لہذا امام ابو حنیفہ نے کہا کہ آسمان سے پاک پانی نازل ہوا, یہی ٹرانسلیشن ہوگا. لیکن امام شافعی جو ہیں بہت بڑے عالم علماء اہل سنت میں, انہوں نے کہا نہیں بہت پاک کے معنی ہے. توجہ چاہو گا, انہوں نے کہا بہت پاک کے معنی ہے. امام شافعی فرمانے بہت پاک کے معنی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو خود تو پاک ہوتی ہیں مگر کسی دوسری شے کو پاک نہیں کر سکتی. امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود تو پاک, جیسے میرا ہاتھ پاک ہے, یہ پاک, اگر نجاست سے ٹچ ہو جائے تو نجاست تھوڑی پاک ہو جائے گی, ہاتھ نجس ہو جائے گا. یہ نجاست سے ٹچ ہو جائے تو ہاتھ نجس ہوگا, نجاست تھوڑی پاک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب خود پاک ہے مگر ٹچ ہونے سے کوئی نجاست پاک نہیں ہو سکتی خود. لیکن پانی ایسا ہے کہ خود بھی پاک ہے اور نجس چیزوں کو پاک بھی کرتا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا بہت پاک پانی نازل کیا. اب معلوم ہوا کہ اہل بیت کے جو کہا جا رہا بہت پاک, تو خصوصیت یہ ہے کہ خود تو پاک ہیں ہی, اگر ان کی محبت دل میں آ جائے تو دل کو گناہوں کی نجاست سے پاک و صاف کر دیتی ہے. صلوات بھیجو مولانا محمد وعلیہ. اب اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے, لیکن ایک پہلو بہت ضروری ہے, صرف 2 منٹ اس کے لیے لینا ہے
آیت تطہیر نے یہ اعلان کیا کہ اہل بیت پاک ہے. سب مسلمان مانتے ہیں, سب مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ اہل بیت پاک. لیکن ایک بات یہاں ایک پہلو یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے. بالکل سامنے کی چیز ہے, ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے. روزانہ کی مثال ہے, فرض کیجئے کوئی جمعے کی نماز کے پابند ہے, معلوم گھر سے انہوں نے جمعے کا غسل کیا, صاف ستھرے پاک کپڑے پہنے, باہر نکلے پر نالے سے پانی, نجس پانی آیا, سارے کپڑے پھر نجس, پھر گئے اندر جا کے پھر گھر پہنچے, پھر پاک کیا, پر نالے سے نجس پانی آیا. اس کا مطلب ابھی پاک نکلے تھے, تھوڑی دیر میں نجس ہو گئے. اچھا, یہاں ہندوستان میں جتنی اجازت ہے اور جتنی آزادی ہے دنیا کسی ملک میں نہیں ہے. دنیا کسی ملک میں اتنی آزادی نہیں ہے. ایک مرتبہ کسی امریکن میں اور ہندوستانی میں بحث ہو رہی تھی. امریکن کہہ رہا تھا کہ ہمارے کیا آزادی ہے, ہندوستانی کہہ رہا تھا ہمارے کیا آزادی ہے. یہ بحث ہو رہی تھی. آخر میں ہندوستانی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اس بات کی آزادی ہے کہ اگر کوئی گلی سے گزر رہا تو اس کے اوپر کوڑا پھینک دیا جائے؟ کہا نہیں, یہ بتا کیسی آزادی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہا ہمارے اس کی بھی آزادی ہے. ایک سوال میرے تو معلوم گزر رہے تھے, کوڑا آ گیا, نجس ہو گئے, پر نالے کا پانی آ گیا, معلوم وہاں کے پیچھے ٹوائلٹ تھا, نجس ہو گئے, پھر چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہر پاک چیز کے نجس, بہت توجہ, ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے. تو آیت تطہیر نے یہ تو کہہ دیا کہ اہل بیت پاک, مگر یہ نہیں بتایا کب تک پاک رہیں گے. پوری توجہ, یہ نہیں بتایا کب تک پاک رہیں گے. تو ہر پاک چیز کے نجس ہونے کا امکان رہتا ہے. میں کہوں گا نہیں, آیت تطہیر میں یہ بھی موجود ہے کہ اہل بیت کب تک پاک. کوئی بھی کہہ سکتا بھائی اس میں نہ کوئی ڈیٹ ہے, نہ کوئی تاریخ ہے, نہ کوئی صدی ہے, نہ کوئی سنچری, کیسے کہہ رہا تم؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں, موجود ہے کہ اہل بیت کب تک پاک رہیں گے. اس کے لیے ہمیں ایک دوسری آیت پڑھنا پڑے گی. بہت ماشاءاللہ سمجھدار بندہ میرے سامنے ہے. دوسری آیت قرآن میں کس کے لیے؟ کعبہ معظمہ کے لیے ہے, بیت اللہ کے لیے ہے. جس وقت جناب ابراہیم و اسماعیل نے بیت اللہ تعمیر کیا, اللہ کا گھر تعمیر کیا, کعبہ شریف تعمیر کیا, تو اس کے بعد اللہ نے اعلان فرمایا کہ طہر بیتیا, ابراہیم و اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو. بہت توجہ چاہوں گا, ابراہیم و اسماعیل تمہاری ذمہ داری کہ میرے گھر کو پاک رکھو. اللہ نے بیت اللہ, اپنے گھر کعبہ معظمہ کی طہارت کی ذمہ داری جناب ابراہیم و اسماعیل پر ڈالی. قرآن کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم و اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو. اب تاریخ کعبہ اٹھا کے دیکھیے, جب تک جناب ابراہیم و اسماعیل حیات رہے کسی کی جرت نہ ہو سکی کہ کعبے کے اندر نجاست لے جا سکے. لیکن جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو کعبے میں بتوں کی نجاست آ گئی. خود قرآن نے بتوں کو نجس کہا ہے, اب میں نہیں کہہ رہا ہوں, خود قرآن مجید نے بتوں کو نجس کہا ہے. تو بت آئے کہ نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ذمہ دار طہارت موجود رہتا ہے, طہارت موجود رہتی ہے, اپنے گھر کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے بندوں پر ڈال دی اور اہل بیت کی طہارت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی. تو جب تک ذمہ دار طہارت موجود ہے, اہل بیت کی پاکیزگی اور طہارت موجود. ایک سلوات بھیجے اللہ. اور یہاں پر طہارت سے مراد یہ کہ ہر قسم کا ان میں کمال موجود ہے اور ہر نقص ان سے دور ہے, ہر نقص ان سے دور ہے. اور ان کے کمالات وہ ہیں جو تمام کمالات سے افضل ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر انبیاء پیچھے ہٹ جاتے ہیں مگر اہل بیت کے قدم پیچھے نہیں ہٹتے. اور کون سی منزل ہے کہ اس کے لیے خود قرآن اقرار کر رہا ہے. جناب نوح پر جب مصیبتیں پڑیں, ایک موقع ایسا آ گیا کہ نوح کہنے لگے کہ پالنے والے اس سے زیادہ امتحان میں نہیں دے سکتا, اب امتحان میرا نہ لے. جناب ابراہیم ایک منزل ایسی آ گئی جب ابراہیم نے بھی کہہ دیا پالنے والے اب اس سے زیادہ امتحان میں نہ لے. جناب ایوب جن کا صبر مشہور ہے, صبر مشہور ہے,
ایک منزل ایسی آئی جب ایوب نے بھی کہہ دیا کہ پالنے والے اب اس سے زیادہ امتحان نہ لے. اس کا مطلب یہ ہے، فرق دیکھیے دو تین جملے پر کر رہا ہے. فرق یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں انبیاء کا تذکرہ ملے گا تو امتحان دینے والے کہہ رہے ہیں یہ اللہ بس اس سے زیادہ امتحان نہ لے. مگر کربلا والوں کی منزل ہے کہ جہاں امتحان لینے والا اللہ کہہ رہا ہے بس حسین بس اس سے زیادہ امتحان نہ دو. پالنے والے علی اکبر کی لاش لائے، پالنے والے کوئی اور امتحان ہو تو حسین اس کے لیے حاضر ہے. ننھا سا لاش علی اصغر کا 3 بار کا تیر گلے میں پیوست، پالنے والے کوئی اور امتحان ہو تو یہ حسین حاضر ہے. سب سے سخت امتحان کون تھا؟ وہ امام حسین کا نہیں تھا، وہ امام زید العابدین کا، کہ جب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، کم سن بچوں کے ساتھ بازاروں درباروں میں لے جایا گیا ہے. جب خواتین جن کے سر پر چادر نہیں ہے، جن کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، وہ بیویاں جب بازاروں میں درباروں میں بے پردہ لائی گئی ہوں گی تو ان کا کیا حال ہوگا. روایت یہ ہے کہ ننھی سی بچی تھی جس کا نام سکینہ، راستے بھر تماچے کھائے، راستے بھر کوڑے کھائے. عالم یہ تھا کہ چہرہ نیلا ہو گیا تھا، ننھی سی بچی کا نیلا ہو گیا تھا. ہاں روایت کہتی ہے کہ سکینہ کو اکیلا اونٹ کے اوپر بٹھایا تھا. سکینہ سنبھل نہیں پا رہی تھی. جناب زینب نے فریاد کی، جناب ام کلثوم نے، جناب رباب نے، شبر کیا ظلم کر رہا ہے، بچی کو اکیلا بٹھا رہا ہے، بچی کیسے سنبھل پائے گی. اس نے کہا نہیں میں انتظام کرتا ہوں. سنیے میں انتظام کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی رسی لی، اس نے ایک رسی لی چھوٹی سی، ننھی سی بچی کا ایک پیر باندھا اس نے، پھر پیٹ کے نیچے سے گزارتا ہوا، پھر دوسری طرف سے دوسرا پیر باندھا کہ اب یہ بچی نہیں گرے گی، کیونکہ دونوں پیر میں نے اونٹ کے پیٹ سے باندھ دیے. ادادار تاریخ کہتی ہے کہ جب اونٹ کو تیزی سے دوڑایا گیا تو یہ رسی ٹوٹ گئی. اب جو رسی ٹوٹی تو سکینہ جنگل میں گر گئی. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ خولی ملعون کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر نصب ہو گیا. اس ملعون نے لاکھ کوشش کی کہ اس نیزے کو نکالے، وہ نیزہ نکل نہ سکا. تو اس نے جا کر شبر کو خبر دی کہ حسین جی کیا ہے، وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے وہ زمین میں نصب ہو گیا ہے. میں نے پوری طاقت لگا دی، وہ نیزہ نکل نہیں رہا ہے. وہ ملعون شبر بھی آتا کوشش کرتا ہے، وہ نیزہ آگے نہیں بڑھا. کہ دیکھو ابھی میں ترکیب کرتا ہوں. یہ کہہ کر کوڑا لیا، بیماری باپ کے قریب اور کوڑے برسانا شروع کیے. امام زید العابدین نے تڑپ کر کہا بابا پوچھتا یارے کھاتے کھاتے چھلنی ہو گئی ہے، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. سر بریدہ سے آواز آتی ہے اے زید العابدین کیسے آگے بڑھوں. ارے سکینہ زمین پر گر پڑی. جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا. زینب تلاش کرتی ہوئی چلی، سر کے بال کھلے ہوئے، آواز دے رہی اے میری بچی سکینہ کہاں ہو، اے میری ننھی سی سکینہ کہاں ہو. ارے جو مل رہا ہے راستے میں اس سے پوچھ بھی رہی تھی کہ تم نے کسی چھوٹی سی بچی کو تو نہیں دیکھا. ہاں میں پہچان بھی بتا دوں، اس کی کان کی لبیں زخمی ہے. ارے اس کے کلوں پر تماچوں کے نیل ہیں. کوئی نہیں بتا پایا. تھوڑا اور آگے بڑھی، دیکھا ریگستان ہے. ایک نقاب پوش بی بی زمین پر بیٹھی ہوئی ہے اور سکینہ ان کی گود میں سو رہی ہے. قریب پہنچی. اے معظمہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یتیمہ کی خبر گیری کی، ایک بیری باری وارث کو سہارا دیا. یہ سننا تھا. ان بی بی نے اپنا نقاب الٹا. اے زینب کس کا شکریہ ادا کریں، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں. بس عزیزدار مجلس ختم کر رہا ہوں. ہر راستے بھر تماچے کھائے. آپ جب شام میں پہلی مرتبہ گیا تھا، 2 منٹ لینا ہے. جب میں شام پہلی مرتبہ گیا تھا تو شام کے روضے میں ایک حجرہ ہے جو مکفر رہتا ہے. میں نے پوچھا یہ حجرہ مکفر کیوں ہے؟ کہ اس پہ کچھ 100 سال پرانی تصویریں ہیں کہ جو کوئی دیکھ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا ہے. پوچھا کیا بات ہے، کیسے ہوا؟ کیا دیکھا، ایک بہت بڑے عالم و بزرگ تھے یہاں کے اوپر. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی آئی
اور کہہ رہی ہے میں حسین کی بیٹی سکینہ، اور میری قبر یہاں پر ہے، اس پہ پانی آ رہا ہے، آپ کچھ ایسا انتظام کر دیجئے کہ قبر میں پانی آنا رک جائے جس سے مجھے اذیت ہو رہی ہے۔ 3 رات تک مسلسل خواب میں عالم دین نے یہ دیکھا، آخر تمام علماء کو جمع کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا، کیا کیا جائے؟ کہ نہیں، قبر تو کھودنا ہی پڑے گی۔ قبر کھودی گئی، دیکھا واقعی پانی نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیاں موجود تھیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب تک مزدور اس پہ کام کرے تم بچی کی لاش اپنی گود میں لیے رہو، تو بچی کی لاش اپنی گود میں لیے رہا۔ انہوں نے جیسے ہی گود میں وہ لاش لی، ان کی چیخیں نکلنے لگی، ان کی فریادیں بلند ہوئی۔ پوچھا کیوں چیخ رہی ہو، کیوں فریاد کر رہی ہو؟ کہ بچی کے چہرے سے ہلکا سا کفن ہٹ گیا، ہم نے دیکھا چہرے پر تیر کے نشانات آج بھی موجود، 1400 سال بعد بھی کچھ ایسے تماچے لگائے گئے تھے کہ آج بھی سکینہ کے گالوں پر وہ تیر کے نشانات موجود ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جو بانیان مجلس سے ان کے مرحومین اور جو حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین اور جملہ مومن و مومنات جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کی روحوں کے صالح ثواب فرما دیں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔